اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور ناظرین، آپ کی جو قوم ہے اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا علم، ابراہیم علیہ السلام کی حکمت یہاں سمجھ میں آتی ہے، کس حکمت کے ساتھ، کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ان کی قوم تھی ناظرین، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو پوجتی تھی، نمرود کو خدا مانا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک سالانہ ان کا ایک ایونٹ ہوتا، ایک میلہ ہوا کرتا تھا، اور یہ جنگل میں جاتے، شام تک وہاں پر لہو و لعب میں مشغول رہتے، اور واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق بات چیت کی، مناظرہ کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار اور کیسے لطف پایا جاتا ہے۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو انہوں نے آپ سے میلے میں چلنے کو کہا، تو آپ نے عذر فرمایا اور آپ وہیں رہ گئے۔ جب وہ لوگ روانہ ہو گئے، ناظرین و سامعین، جب ان کے باقی ماندہ کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا کچھ چاہوں گا۔ اس کو بعض لوگوں نے سنا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بت خانے کی طرف لوٹے، اور قرآن فرماتا ہے، ناظرین و سامعین، اب یہاں دیکھیں سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 58، 17واں پارہ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو ان سب کو چورا چورا کر دیا، مگر ایک جو ان سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا۔ اب ہوا یہ کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ اب ہوا یہ کہ آیت نمبر 59 میں ہے، تو جب وہ واپس لوٹے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بڑا ظالم ہے وہ، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جب نمرود کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ بتایا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ معاملہ کس نے کیا، وہ بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہو، ناپسند کرتا ہو؟ تو جو وہ کمزور لوگ تھے جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے آخر میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آیت نمبر 60۔ ان میں سے کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم۔ آیت نمبر 61، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آیت نمبر 62،
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعل، بڑا حکمت بھرا انداز آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے جو کھڑا ہوا ہے نا، جس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے، آپ نے سب کو مارا، چورا چورا کر دیا، اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھا۔ تو فرمایا کہ اس سے پوچھو، آلہ قتل اس کے پاس ہے تو تمہیں عقلی طور پر اس سے پوچھنا چاہیے نہ کہ مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے کہ بے شک تمہیں ستمگار ہو، یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ آیت نمبر 65 ثم نکسوا علی رؤوسہم، آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بے بس ہو کر، اور پھر جب آئے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے آیت نمبر 66 میں 66 میں فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو فرمایا کہ تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 67 اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد ناظرین نمرود نے یہ اعلان کیا کہ اپنے بتوں کو بچاؤ اور اس کے لیے آگ تیار کرو، اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اور پھر وہ آگ والا جو مشہور واقعہ ہے ناظرین وہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل گلزار بن گئی، ٹھنڈک سلامتی والی بن گئی۔ ناظرین و سامعین، اس سے ایک بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دلائل ان کے پاس نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلائل تھے، آپ نے دلائل سے بات کی، اور وہ جب بے بس ہو گئے تو پھر لڑائی جھگڑا کیا اور کہا کہ بھئی یا آگ جلاؤ ہم اپنے بتوں کی مدد کریں۔ تو جہاں پر دلیل نہیں ہوتی تو وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ناظرین کہ ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں، تو آپ نے کتنے حکمتوں بھرے انداز میں کبھی کس طریقے سے سمجھایا، کبھی کس طریقے سے سمجھایا کہ تمام جو حجتیں ہیں وہ ان پر پوری فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔